بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا۔ پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا، اے اللہ کے رسول، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل، لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے بہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جسم اثر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور روب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے بستہ عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش بخت، انشاءاللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ و خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت و نامراد کہہ کے مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کی، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بالآخر ظہر کی نماز سے قبل وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔
رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو؟ میں نے کہا حضرت ابو بکر و عمر کو۔ آپ نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پونچھنے لگا۔ آنکھ کھل گئی، سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھے۔